خبر پر کام کیسے کیا جائے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھیں رپورٹر کا کیا کام ہوتا ہے۔ رپورٹر کے بنیادی طور پر 3 کام ہیں۔ ایک یہ کہ انویسٹیگیٹ کرنا، لیکن انویسٹیگیٹ کرنے سے پہلے اس کو کوئی خبر کا ٹاپک تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کام ہے کہ معلومات جمع کرنا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ معلومات جمع کرنا اور انویسٹیگیٹ کرنا یہ 2 الگ کام ہیں۔ مثلا آپ جو ہے کسی سے بھی جو کوئی بھی چیز پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی کیا ہے، ادھر راستہ کہاں جا رہا ہے، فلاں دکان کہاں ہے، یہ تو آپ نے معلومات کی ہے۔ لیکن اس معلومات کو آپ جو جمع کرتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو نوٹ کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، وہ بڑا اہم ہے۔ تو ریکارڈ کرتے ہیں، نوٹس بناتے ہیں، ویڈیو کرتے ہیں، جو بھی یہ جمع کرنا ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو اس کا کام ہے وہ یہ کہ اس معلومات کو کسی خاص شکل میں، کسی فارمیٹ میں پیش کرنا۔ یعنی 3 کام ہوئے: ٹو انویسٹیگیٹ، ٹو کلیکٹ انفارمیشن اینڈ ٹو پریزنٹ انفارمیشن ان پراپر فارم۔ یہاں پر ہم پراپر فارم چونکہ خبر ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو اس کے طور پر لے رہے ہیں۔ تو یہ رپورٹر کا یہ 3 کام ہے۔ اس میں آپ چوتھا کام یہ بھی ڈال سکتے ہیں کہ ایک کوئی قابل ایک رپورٹنگ کے قابل جو ٹاپک ہے، جو عنوانات ہیں، وہ تلاش کرے، ان کو انویسٹیگیٹ کرے۔ 2، تیسرا یہ کہ ان کی معلومات جمع کرے۔ 3، چوتھا یہ کہ اس کو پراپر فارمیٹ میں ڈالے۔ یہ اس وجہ سے بھی ضروری ہے معلومات کو پراپر شکل میں دینا، اس بھی چیز کو سمجھنا کہ ہم جب فرض کرو مکان بنانے جا رہے ہیں تو ہم نے معلومات کی اس میں کیا کیا لگتا ہے، یہ تو انویسٹیگیٹ کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اس میں کیا کیا چیزیں چاہیے وہ ہم نے جمع کر لی، اینٹیں جمع کر لی، سیمنٹ جمع کر لیا، بجری جمع کر لی، ٹھیک۔ اب جب تک ہم اس کو پراپر فارمیٹ نہیں دیں گے تب تک وہ کوئی گھر نہیں ہے، کوئی بلڈنگ نہیں ہے، کوئی عمارت نہیں ہے۔ تو اس کو پراپر فارم، ایک پراپر شکل دینا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ خبر جو ہے وہ ایک اچھی صاف ستھری لکھنا بہت ہی اہم ہے، اور دنیا میں جو لکھنے کی جتنے بھی اسکلز ہیں اس میں رپورٹنگ کی جگہ پر کوئی دوسرا اسکل نہیں لے سکتا۔ وہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ رپورٹنگ جو ہے وہ مشاہدے کی بنیاد پر ہے، انویسٹیگیشن کی بنیاد پر ہے، دوسرے لوگوں سے معلومات لی گئی ہے اور اس کو آبجیکٹیولی لکھا گیا ہے۔ اس وجہ سے رپورٹنگ کا جو کہتے ہیں کہ کوئی توڑ نہیں، تو یہ بات کہی جاتی ہے۔ رپورٹنگ میں تمام جتنے بھی جو بیسک سوالات ہوتے ہیں اس کے جوابات کا موجود ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ جو بھی معلومات لے رہے ہو، آپ جو بھی چیز لکھنے جا رہے ہو، تو اس کو آپ یقینی بنائیں کہ وہ درست طور پر لکھی جائے۔ یعنی آپ اگر مکان بنانے جا رہے ہو تو اس کو یقینی بنائیں کہ وہ درست بنے، اچھا بنے، یہ دروازہ کھڑکیاں ٹیڑھے میڑھے نہ ہوں۔ اب سب سے پہلے جو رپورٹنگ کا مرحلہ ہے اس میں آتا ہے کہ رپورٹنگ کے قابل کون سے موضوعات، عنوانات یا ٹاپکس تلاش کرنا۔ تو آپ ان جگہوں کی جانچ پڑتال کریں جہاں پر اکثر خبریں آتی ہیں یا خبریں ہوتی ہیں۔ خبریں کہاں ہوتی ہیں؟ خبریں جو ہیں اگر آپ کے شہر میں جیسے کراچی، حیدرآباد، اس طرح سے جو ہمارے بڑے شہر ہیں، وہاں پر جو میونسپل ہال ہیں وہاں پر شہر کے حوالے سے صفائی، دوسری چیزیں، شہری سہولتیں، پانی پینے کا پانی، اس حوالے سے مختلف چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لوگوں کو شکایت بھی ہوتی ہیں، یہ خاصے ایکٹیو بیٹ ہوتی ہے۔ آپ وہاں پر جا کر کے مطلب کر سکتے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی بیٹ کیا ہے، میں ایک ان جنرل چیزوں کو لے رہا ہوں۔ خبریں دوسری جو ہوتی ہیں وہ پولیس جو ہوتی ہے اس کے پاس ہوتی ہے، کرائم کا ہونا، یہ سب چیزیں، باہر کوئی آیا گیا، کہیں ان کی ڈیوٹی لگی وغیرہ وغیرہ۔ یہ تیسری جو خبریں ہوتی ہیں وہ عدالتوں میں ہوتی ہیں۔ یہ تینوں جو بہت ہی اہم بیٹس ہیں۔ چوتھی جو خبریں ہیں وہ بڑے تعلیمی ادارے، یونیورسٹی، اسکول کے بورڈ وغیرہ یہ۔ اور پانچواں جو ایک اس کا اہم جو جگہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اسپورٹس۔ اسپورٹس میں آپ کھیلوں کے میدان ہیں، کھیلوں کی تنظیمیں ہیں، پھر یہ جو بڑے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر ہیں، خود کھلاڑی ہیں، ان کے ساتھ ایک آپ کا رابطہ، ایک تعلق، وہاں پر آپ چیزیں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ شہر کی جو اکانومی ہے یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے، وہ دکانداری چلتی ہے نہیں چلتی ہے، بازار مندی کا چل رہا ہے، کوئی چیز کم ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب ایک مطلب بازار جو ہے وہ خود اکانومی، وہ پورے آپ کے شہر کو جو چلاتی ہے۔ وہاں پر آپ اگر
لوگوں سے ملو گے، ان سے بات کرو گے، انٹرویو کرو گے، تو وہاں سے آپ کو بہت سارے موضوعات، بہت ساری خبریں مل سکتی ہیں۔ پھر ادبی، ثقافتی، سیاسی، سماجی اور طلباء تنظیمیں ہوتی ہیں، مزدور تنظیمیں ہوتی ہیں، ان کے یہاں کچھ نہ کچھ سرگرمی ہوتی رہتی ہے۔ مختلف قسم کے ان کی اپنا ایک سرکل ہوتا ہے، اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے جس میں یہ لوگ کام کرتے ہیں، اور اس کام کے حوالے سے ان کے پاس چیزیں جو ہے وہ آتی ہیں۔ اور آج کل تو سوشل ایکٹیویزم یہ بھی بہت بڑی بیٹ ہے، اور مختلف جو ایک نوجوان لوگ ہیں آپ جیسے، وہ جو ملک کو درپیش مسائل ہیں، جو شہر کو درپیش مسائل ہیں، جو یوتھ کو درپیش مسائل ہیں، اس پر وہ گہری نظر رکھتے ہیں، مختلف سرگرمیاں وہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ رپورٹ کرنے کے قابل ہیں۔ وہاں سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کن کن چیزوں پر بات ہو سکتی ہے، کن کن موضوعات پر مطلب خبریں تلاش کی جا سکتی ہے۔ اس میں آپ کی کوئی بھی بیٹ ہو سکتی ہے، تو آپ اس بیٹ میں جائیں، اور بیٹ میں جائیں، اور وہاں پر مثلا آپ اگر ایجوکیشن آپ کی بیٹ ہے یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آپ کی بیٹ ہے، تو صرف یہ نہیں کہ وہاں کے جو ملازمین ہیں یا وہاں پر جو اسٹاف ہے، جو آفیسرس ہیں، ان سے ملیں، بلکہ جو وہاں پر وزٹر ہیں، وزٹر مطلب کسی کا کوئی نہ کوئی کام ہے، کوئی جو ہے کسی کو کوئی شکایت ہے، یا کوئی اس ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی کاروبار کرتا ہے، مثلا ٹھیکیدار ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کی سپلائی جو کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں، ان سب سے آپ ملیں گے تو آپ کو جو ہے وہ خاصے حال احوال سنائے گا، اور خود اس کے پاس جو ہے آپ کو موضوعات ملیں گے خبریں تلاش کرنے کے لیے۔ ایک اور چیز جو ابھی عام ہو گئی ہے وہ یہ کہ جن لوگوں کو مسائل درپیش ہوتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے پریس کلبوں پر آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، وہاں پر مظاہرے کرتے ہیں، وہاں پر جو ہے جلوس نکال کر کے آتے ہیں، کبھی پریس کانفرنس کرتے ہیں، کبھی ویسے آ کر کے بتاتے ہیں۔ تو پریس کلب کے باہر جو بھی احتجاج ہوں، جو بھی لوگ آ رہے ہوں، ان سے آپ ملیں، دیکھیں ان کے کیا مسائل ہیں، ان کی کیا چیزیں ہیں، وہاں پر بھی آپ کو بہت سارے جو چیزیں ہیں وہ مل سکتی ہیں۔ آپ جب یہ چیزیں ڈھونڈ رہے ہو، آپ نے موضوع تلاش کیا، اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے پاس بھی گئے، ان سے بات چیت بھی کی، انویسٹیگیشن بھی کیا، اور نوٹس بھی بنائے۔ یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جتنا آپ چیزیں جمع کرتے ہو، یہ ذہن میں رکھو کہ جتنے بھی آپ نے نوٹس بنائے، انٹرویو کیے، لوگوں سے بات چیت کی، آپ نے جو مشاہدہ کیا، عملی طور پر جب آپ خبر لکھنے بیٹھو گے تو اس میں ایک تھوڑا سا حصہ آپ استعمال کر پاؤ گے۔ تو اس کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ نوٹس کم بناؤ گے، کم لوگوں سے ملو گے، یا یہ کہ کم معلومات لو گے، یا یہ کہو گے نہیں اس سے میرا کام چل جائے گا، زیادہ مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، معلومات آپ جتنی حاصل کرو گے اتنی آپ کے سامنے کوئی بھی واقعہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی رجحان ہے، کوئی بھی ٹرینڈ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کی ایک کلیئر پکچر آئے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ جب امتحان میں بیٹھتے ہو، جو آپ کو سوالات یا موضوعات پر اچھی گرپ ہوتی ہے، جو یاد ہوتے ہیں، وہ آپ جو ہے فٹافٹ لکھ لیتے ہو اور تھوڑی دیر میں اس کو نمٹا دیتے ہو۔ لیکن اگر کوئی ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں آپ کو کم معلومات ہے، تو پھر آپ ادھر ادھر سے بہت ساری چیزیں جو بھی ریلیٹڈ ان ریلیٹڈ ہیں وہ اس میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا جو ذہن ہے، آپ کا جو ذہن کا کمپیوٹر ہے، اس کے اندر معلومات ہی کم ہے، لہذا آپ اس کو ٹھیک سے ڈسکرائب نہیں کر پا رہے ہو، اس کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ مطلب میں اگر بولوں کہ ٹرائنگل کیا ہے، تو آپ کو پتا ہے بھائی ٹرائنگل کا مطلب یہ کہ اس کے 3 کونے ہوں۔ تو یہ آپ کے سامنے اس کی ایک واضح ڈیفینیشن ہے، واضح معلومات آپ کے پاس تھی، تو اس کو آپ نے مجھے 2 لفظوں میں بتا دیا، تو یہ ایک واضح پکچر آپ کے پاس تھی۔ تو اسی طرح سے جتنی معلومات آپ رکھو گے، جتنی معلومات جمع کرو گے، وہ بھلی استعمال میں کم ہوا، لیکن وہ آپ کے بیک گراؤنڈ پہ کھڑی ہوگی، بیک گراؤنڈ پہ کھڑی ہوگی، تو آپ اس چیز کو بہت زیادہ بہتر طور پر اور بہت زیادہ دلچسپ انداز میں اور بہت اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ بیان کر پاؤ گے، اور اپنی اسٹوری کو وسعت دے پاؤ گے۔ صحافت ایک ایسی صنعت ہے، ایک ایسا شعبہ ہے جس میں اس وجہ سے کوئی بھی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا کہ وہ بہت ہی زیادہ ذہین ہے، ہوشیار ہے، یا کیورس ہے، تجسس اس میں زیادہ ہے۔ یہ چیزیں ہیں امپارٹنٹ، نو ڈاؤٹ، لیکن اہم چیز جو ہے وہ ہے محنت۔ میں تو یہ کہوں گا کہ محنت محنت اور محنت، یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ ابھی ہمارے پاس جو بچے پاس آؤٹ کر کے گئے ہیں، ان میں سے بہت سارے ایسے بچے تھے جو کوئی بہت زیادہ چالاک نہیں تھے، بہت زیادہ کیورس نہیں تھے، لیکن انہوں نے بہت محنت کی۔
نتیجہ کیا ہوا کہ وہ لوگ جو ہے وہ میڈیا کے اندر گھس پائے. ہمارے بہت سارے اچھے بچے، بلکہ بعض بیچز میں تو پوزیشن ہولڈر بھی وہ اس طرح سے نہیں کر پائے، اس لیے کہ انہوں نے اس طرح سے محنت نہیں. رپورٹنگ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انویسٹیگیشن رپورٹنگ پر جب ہم بات کر رہے تھے تو اس کی ویسے 3 مراحل ہیں، لیکن اس کو آپ مجموعی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ 2 اقسام ہیں. ایک وہ جو واقعاتی ہے، مثلا جلسہ ہو گیا، آگ لگی، حادثہ ہوا، احتجاج ہوا، کسی نے پریس کانفرنس کی، یہ واقعاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ وہ واقعات ہیں جو کہ ہوتے ہیں، جو آپ جا کر کے رپورٹ کرتے ہیں. دوسری جو قسم ہے وہ ہے ایک خصوصی اسائنمنٹ، جیسے ہم نے انویسٹیگیشن رپورٹنگ کا دیا ہے، یا یہ کہ آپ کو کوئی بھی اسائنمنٹ جو ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے لیے یا آپ کی بیٹ کے لیے روٹین میں بھی مل سکتی ہے. تو وہ واقعہ ہوتا نہیں ہے، بلکہ آپ کوئی واقعہ ہو چکا ہوتا ہے اس کو دیکھنے جا رہے ہوتے ہو. تو یہ 2 اقسام ہیں. تو پہلے ہم اس بات پر آتے ہیں کہ جو واقعاتی خبر کیا ہے، اس کو کیسے کور کیا جائے. مثلا ایک آگ لگنے کا ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ آپ جیسے ہی آپ کو اطلاع ملے تو کوشش کرو کہ آپ منظر تک پہنچو، اور منظر تک پہنچتے ہو تو وہاں پر دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی فلموں کی طرح نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ جائیں اور جیسے وہ فلموں میں نہیں ہوتا ہے ہیرو جو ہوتا ہے وہ دیوار پلانگ کر کے مکان کے اندر جاتا ہے، تو یہاں پر آپ ایک جہاد کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور اس میں آپ ہیرو بننے کے بجائے ایک اس کے جو کہتے ہیں کہ ایک دیکھنے والے بنے، جس کو عام لفظوں میں کوئی اچھا تو نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ تماش بین بنے اور اس کو ٹھیک طرح سے دیکھیں. اب اس میں یہ آپ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، کیا دیکھنا ہے اس میں، وہ ہے کہ آپ کو کوئی غیر متوقع چیز کیا ہو رہی ہے اور دلچسپ یا انوکھی چیز کیا ہو رہی ہے. پھر تیسرے نمبر پر کہ اس میں ایکشن کیا لیا جا رہا ہے. یہ بہت ہی اہم ہے. خبر کے اندر کوئی بھی چیز جو بھی آپریٹو یا ایکشن جو ہوتی ہے وہ زیادہ سمجھی جاتی ہے. اور ابھی چونکہ آج کل جو ہے پکچوریل ورلڈ ہے، تصویری دنیا ہے، آپ کے پاس ویڈیو بھی ہے، آپ کے پاس کیمرہ بھی ہے جس سے آپ اسٹل پکچر بھی لے سکتے ہیں. تو کوشش کرو کہ جتنے بھی مناظر کی آپ تصویر کشی کر سکتے ہو وہ زیادہ اچھا ہے. تصویر کشی کرو گے تو آپ کے ذہن میں بھی وہ آئے گا کہ تصویر بنائی تھی، آپ کے پاس جو ہے وہ اس کا ریکارڈ بھی بنے گا. پھر آپ پورے اس منظر کو دیکھیں کہ آگ لگی ہے گھر میں تو اس کے جو ہے کیا نظر آ رہا ہے، دیواروں سے دھواں اٹھ رہا ہے نہیں اٹھ رہا ہے، چھت کی کیا صورتحال ہے، دیواروں کی کیا صورتحال ہے. یہ سب چیزیں جو لوگ پڑھنا چاہیں گے، یہ سب چیزیں جو لوگ کسی نہ کسی شکل میں دیکھنا چاہیں گے، وہ آپ لفظوں میں بیان کرتے ہو یا تصویروں میں بیان کرتے ہو، آل دی وے وہ سب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تفصیلات کے لیے آپ کو یا تو آپ کا مشاہدہ ہے، یا پھر لوگوں سے جو آپ نے بات کی ہے، جو انٹرویوز کیے ہیں، جو کوٹ لیے ہیں، جو آپ نے ایٹریبیوشن لیے، وہ ہے اس کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. آگ جہاں پر لگی ہے وہاں پر سب سے اہم جو بھی شخص ہو اس کو تلاش کریں. اہم شخص ایک تو مالک مکان ہوتا ہے، دوسرا جو قریبی پڑوس ہوتی ہے، تیسرا جو ہے وہ سب سے پہلے جس نے دیکھا، پھر چوتھا جو ہے وہ اس پورے ریسکیو کے کام میں جو فائر فائٹنگ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. فائر فائٹنگ میں جو اس کا لیڈ پرسن ہوتا ہے عموماً اس کا جو وہی ہوتا ہے وہ پریس سے یا صحافیوں سے بات کرنے کا مجاز ہوتا ہے. وہ کوئی ہر ایک جو بھی فائر فائٹنگ میں کام کر رہا ہے وہ اس کا مجاز نہیں ہوتا ہے، اس کو بات کرنے کی باقی لوگوں کی اجازت نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ سب لوگ جو ہیں ایک جیسی وہ یونیفارم پہنے ہوئے اور ایک ہی جیسا کام کر رہے ہیں. تو جو بھی آپ کسی کو جو وہاں پر فائر فائٹنگ مصروف ہے اس سے آپ بات کر سکتے ہیں کہ یار یہ آپ کا اصل جو کون ہے فائر اس کے پورے آپریشن کا انچارج، جس سے میں معلومات کچھ لے سکیں، تو وہ آپ کو بتا دے گا. پھر آپ انتظار کریں کہ وہ جو بھی جو کام میں مصروف ہے فائر فائٹنگ کا جو چیف ہے وہ کب فارغ ہوتا ہے. اور یہ بالکل اس میں کوئی جلدی یا آپ یہ سمجھیں کہ وہ کوئی غیر اہم کام کر رہا ہے، آپ کوئی اہم کام کر رہے، ایسی صورتحال نہیں ہے. یہ عموماً ہمارے پریکٹیکل جرنلزم میں بہت سارے دوست اس کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ زیادہ اہم ہے، یہ جو آگ بجھا رہا ہے یہ جو کام کر رہا ہے یہ اتنا اہم نہیں ہے، حالانکہ وہ زیادہ اہم ہے. اس میں سے جانی مالی نقصان کا جو بچ سکتا ہے، اس کا ایک تحفظ ہو سکتا ہے.
آپ جو کام کر رہے ہو وہ 5 منٹ کے بعد بھی کر سکتے ہو. وہ جو کام کر رہا ہے اس نے اگر 5 منٹ اگر آپ کو دیے تو وہ زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو اس بات کی کوشش کرو کہ جب وہ فری ہو جائے تو اس سے بات کریں. اور بات کرنے کے لیے آپ کا تعارف کرانا بہت ہی ضروری ہے کہ آپ کس اخبار کے لیے کام کر رہے ہو. اور یہ چیزیں جو اس طرح سے کی جاتی ہیں کہ آپ پاس کچھ ٹائم ہو تو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھو وہ بہت ہی اہم کام کر رہا ہے, اس کو جو ہے ڈسٹرب کرنے کا مطلب کسی کا جانی یا مالی نقصان کرنا ہے. تو اس کو آپ جو بڑی شائستگی سے بہت ہی فضیلت اور سلیقے کے طریقے سے یہ ان سے پوچھنا چاہیے. اور جب وہ بات کے لیے راضی ہو تو آپ کو بات ان سے شروع کرنی چاہیے. بات میں بہت ہی زیادہ سے زیادہ جتنا بھی آپ کو موقع ملا ہے کوشش کریں کہ آپ اپنے جتنے بھی سوالات ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں, ڈال سکتے ہیں. اور وہ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں, مزید کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, کتنا نقصان ہوا ہے, کوئی زخمی تو نہیں ہوا, گھر والے کہاں اس کو شفٹ کیا گیا ہے, آگ کس وقت لگی, کتنی بڑی تھی, آپ کو کب اتنا ملی, بجھانے کے لیے آپ کے پاس جو بھی ٹولس ہیں, جو بھی یہ مشینری ہے یہ کافی ہے نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ سب اس سے معلوم کیا جا سکتا ہے اب کیا صورتحال ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ آپ جیسے جلدی سوال کر رہے ہوں گے اور اس کے اوپر بھی ایک وہ سوال ہوگا کہ ایمرجنسی میں کھڑا ہے اور اس نے آپ کے لیے ٹائم نکالا ہے, تو وہ بہت ہی تیز بات کر رہا ہوگا, زیادہ اسپیڈی. تو کوشش یہ رہنی چاہیے کہ آپ اس کو ریکارڈ کرو. آپ نوٹس بنا تو سکتے ہو لیکن نوٹس سے زیادہ ریکارڈنگ آج کل تو اور ایزی بھی ہو گیا ہے. تو وہ کرو گے تو اس میں آپ کو بھی سہولت ہوگی اور اس کو بھی بات کرنے میں سہولت ہوگی. اگر آپ نوٹس لے رہے ہو تو اس کی بولنے کی اسپیڈ تھوڑی کم ہو سکتی ہے, لیکن آپ اس کو زیادہ ٹائم دو تاکہ وہ آپ کا کام جلدی نمٹا کر کے دوسرا جو اصل کام وہ کرنے جا رہا ہے اس کی طرف جا سکے. دیکھیں اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ بہت بڑے واقعات ہوتے ہیں اور اس میں کبھی کبھار جو ہے ایک شخص کوئی بھی ایک اینگل سے کھڑا ہو کر کے اس واقعے کو کور نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر یہ جو ہمارے پی آئی اے کے جہاز کا ایک حادثہ 1-2 مہینے پہلے جو پیش آیا تھا, تو وہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ اس کو کور کرنے کے لیے کوئی ایک رپورٹر ناکافی تھا. اور یہ چیز جب خاص طور پر ٹی وی کی بریکنگ نیوز ہو رہی ہو تو اس وقت اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ایک طرف جو آئی وٹنس ہے ان کی بات ہے, ایک طرف جو اس کے متاثرین ہیں اس کی بات ہے, ایک طرف آپ اسپاٹ پر کھڑے ہو ریسکیو آپریشن کو دیکھ رہے اس کی بات ہے, ایک طرف وہ بھی چیز ہے کہ بھئی کس طرح سے جو ہمارے جو ہائر اتھارٹیز اس کو آپریٹ کر رہی ہیں, مزید چیزیں کس طرح سے دیکھ رہی ہیں, ہاسپٹل کو کس طرح سے چیزیں لے کے جا رہے ہیں, ہاسپٹلس کی کیا صورتحال ہے. یہ سب چیزیں اس کو بہت ہی ایک بہت سارے لوکیشنز کی بہت سارے اس کے جو ٹائپس ہیں اس میں بات چلی جاتی ہے. اگر ایسی صورتحال ہو تو کوشش کر کے آپ اپنے جو بھی آپ کا میڈیا آؤٹ لیٹ ہے, آپ کا جو اخباری دفتر ہے, اس کو آپ بتائیں کہ بھئی اور لوگ بھیجیں, یہ واقعہ بڑا ہے, اس میں جو ہے زیادہ لوگ چاہیے. عموماً جو آپ کا ایڈیٹر ہوتا ہے وہ خود جب ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ایک سے زائد آدمی بھیجتا ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس اگر آدمی کم ہے تو پھر جو ہے یہ صورتحال بنائی جاتی ہے کہ ٹیم کے لیے آپ جو ایک سینڈیکیٹڈ ٹیم بناتے ہیں. سینڈیکیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی 2-3 اخبارات میں کام کرنے والے مختلف رپورٹر ہیں تو وہ بانٹ لیتے ہیں کہ بھئی آپ جو یہ سائٹ کور کر لیجیے, آپ یہ سائٹ کور کر لیجیے, پھر آپس میں ہم نوٹس ایکسچینج کر لیں گے کس کے پاس کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. تو یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے اس کا, اسپاٹ رپورٹنگ کا. اسائنمنٹ رپورٹنگ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہوتی ہے وہ جیسے ہی میں نے بتایا کہ انویسٹیگیشن رپورٹنگ کا ہم جب بات کر رہے تھے تو اس میں آپ جب یہ فیصلہ کرتے ہو یا آپ کو اسائنمنٹ ملا ہے تو پھر سب سے پہلے تو آپ متعلقہ چیزوں کو ڈھونڈیں, تلاش کریں. وہ ہمارے کسی دوست نے کہا تھا صحافی نے کہ بھئی آپ سڑکوں پر گھومیں, نمبر گھمائیں, کہاں سے مل سکتا ہے, سورس کون سا ہو سکتا ہے, کس کو انٹرویو کرنا ہے, مجھے کیا کیا سوالات پوچھنے ہیں, وہ سب آپ جو ہے وہ سوالات بھی لکھتے ہیں, آپ کے سورس کیا کیا ہو سکتے ہیں, آپ کو کہاں کہاں جانا ہے, یہ سب چیزیں آپ جو اس پر نوٹ کرتے ہیں اور تاکہ پھر آپ جو ہے اس پر کام شروع کریں. تو یہ مختصراً سی مجھے یہی بات کرنی تھی. اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو بتائیں. سر ایکسیڈنٹل نیوز کے بارے میں پوچھ رہا ہوں تو سر انہیں میں ایک گیٹ دا نمبرس یا نمبرس جو فیکٹ ہیں فیکٹس فگرس جو ہیں وہ حاصل کرنا ہوتا ہے. تو انہیں میں سر جو نمبرس ہیں وہ مطلب کہ گھٹ یا ود بھی थी सघनि था. एक्सीडेंट जेको थींदो आहे मसलन रोड एक्सीडेंट वग़ैरह
उन्हें जो नंबर जेके थे उहो केतिरा माण्हू ज़ख़्मी थिया छा उन जा 3-4 सोर्स हूंदा आहिनि। पुलिस आहे, इस्पताल आहे ऐं ॿिए नंबर ते जेके इहे जेके हूंदियूं आहिनि एम्बुलेंस जी ईदी एम्बुलेंस आहे, ठीकु आहे। त लाज़मी तौर ते उहे इन प्रोसेस मां गुज़रंदा आहिनि ऐं आपको जो वो पूरा चेक करने क्रॉस चेक करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप ईदी एम्बुलेंस को ही लें। आपको ईदी एम्बुलेंस या जो भी एम्बुलेंस है उसको प्लस जो है जो हॉस्पिटल है उसको दोनों क्रॉस चेक करना पड़ेगा। मुमकिन है एक आदमी जो वहाँ पर एक हादसा तो एक अजीब चीज़ होता है ना, जिसमें जो है वो सिंधी में जाए वायु बताल की तो इस तरह से आदमी सटपटा जाता है, लेकिन वो पता चलता है कि उसको 5-10 मिनट के बाद जो उसको वो ठीक हो गया तो वो जख्मी में नहीं आया। तो ये आपको 3-4 उसको क्रॉस चेक उस जगह पर जा करके करना पड़ेगा।